اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے محفل کا سوال ہے کہ شیخ، جب اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، تو جہاں پر اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو بعض لوگ اپنے انگلیوں کو اس طرح چومتے ہیں ہونٹوں پر، تو یہ چیز کہاں تک درست ہے؟ اس بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، اکثر و بیشتر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے عموماً اور خاص کر جب اذان ہو یا اقامت ہو تو اشہد ان محمد الرسول اللہ پر لوگ اپنے انگلیوں کو اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہیں اور بوسہ لے کر اپنی آنکھوں پر ملتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث ہمارے سامنے ہے، وہ یہ کہ مسح العینین بباطن انملة السبابتين بعد تقبیلہما عند قول المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ وان من فعل ذلك حلت له شفاعته۔ جو بندہ اپنے دونوں آنکھوں کو پوچھے گا، اپنے دونوں شہادت کی انگلیوں کو اپنے ہونٹوں پر بوسہ لینے کے بعد، مؤذن کے اس کلمے کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس کی فضیلت میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، یعنی واجب ہو جائے گی۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر بہت سارے بھائی یہ عمل کرتے ہیں، جبکہ ان کے علم کے لیے، ان کی اطلاع کے لیے یہ بات کہ یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی چیز صحیح سند سے صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کو باطل، موضوع اور من گھڑت کہنے والے لوگوں میں المقاصد الحسنہ ایک کتاب ہے، تمییز الطیب، کشف الالتباس، الاسرار المرفوعہ، اور پھر شیخ ناصر الدین الالبانی کی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ ہے۔ لہٰذا یہ عمل ثابت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جو لوگ کرتے ہیں وہ اس موضوع حدیث کے بھی خلاف میں ہیں۔ جی، اکثر و بیشتر وہ انگوٹے اور انگلی کو دونوں کو ملا کر لیتے ہیں اور پھر آنکھوں پر ملتے ہیں، جبکہ حدیث کے یعنی من گھڑت اور موضوع حدیث میں بھی جو لفظ آئے ہیں اس پر بھی وہ صحیح عمل نہیں کرتے۔ وہ جو ہے باطنی انملۃ السبابتین، یعنی شہادت کی انگلی کا یہ اندرونی حصہ، اس کو ایسے لگا کر، تقبیل کر کر، بوسہ لے کر پھر اس کو ملنا ہے۔ لیکن وہ جو عمل ہو رہا ہے، پہلی بات تو حدیث من گھڑت ہے، پھر حدیث کے جو الفاظ ہیں اس پر جو عمل ہو رہا ہے وہ عمل بھی اس حدیث، من گھڑت حدیث کے بھی خلاف جاتا ہے۔ لہٰذا میرے اور آپ کا عمل وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ اس طرح کی موضوع من گھڑت حدیثوں پر عمل کر کر ہم اپنے عمل ضائع نہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاف ورزی کرنے والا نہ بنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے تھے، لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی، تو میرے اور آپ کو بھی ایسی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔